السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز و محترم علماء کرام، محبت پور اور اس کے اطراف و اکناف سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے 12:30 بجے تک بہت ہی صبر اور سکون کے ساتھ آپ نے پروگرام کی سماعت فرمایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ ویسے تو اس کے بے شمار احسانات ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال۔ ہم اسلام سے دور ہیں یہ الگ میٹر ہے، لیکن اسلام یہ حقیقت میں ایک بڑی نعمت ہے۔ اور میں نے اکثر جگہوں پر تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین صرف اسلام ہے۔
سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب یہی اسلام لے. یہ بات میں صرف ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں صرف اس لیے نہیں بول رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ بولیں، نہیں، بلکہ جب ہم تقابل کرتے ہیں، جب ہم دیگر مذاہب کو پڑھتے ہیں تو یہ چیز بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتی ہے کہ بھلے ہی نام چینج ہوئے ہو لیکن دھرم سب کا ایک ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ رہی کہ ہم غیر مسلموں کو یہ نہیں بتا پائے اب تک کہ یہ اسلام صرف محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے. آج بھی ہم ہمارے برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، آج جو ہم سے گھرڑا کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، اور ہندو مسلم کی جو راجنیتی چل رہی ہے آج کے دور میں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اسلام سے جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے اور یہ دین محمد رسول اللہ لے کر ہے. اور یہی غلط فہمی ہم ان کی دور نہیں کر پا رہے. جس دن ان کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ جس اسلام سے وہ نفرت کر رہے ہو اور جن مسلمانوں سے وہ گھرڑا کر رہے ہو، جس دین سے تم کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو، یہی دین تمہارے باپ داداؤں کا بھی دین تھا، تمہارے باپ داداؤں کا بھی دھرم تھا، یہی مذہب تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف لوگوں نے جب اس دین کی شکل بگاڑ دی جو اللہ نے دیا تھا، اس کی شکل کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے. خود اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں کوئی نیا پیغام دے کر نہیں بھیجا، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو استھاپت کیا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا. ما وصى به نوح، جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. اور نوح علیہ السلام کا تعلق بہت گہرا ہے ہمارے ہندو بھائی سے. آپ منوسمرتی اگر پڑھیں گے، ہندو بھائیوں کی کتاب ہے، اس پر ایک بغیرہ بھی کتاب ہوتا ہے، اکثر پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے. منو کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے منوسمرتی میں کہ زمین سے پانی آیا، آسمان سے پانی آیا اور منو کا پتر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. منو نے کہا میرے پتر میری ناؤ میں آ کر بیٹھ جاؤ، اس نے منع کیا. منو نے کہا کہ آج ایشوریہ پرکوپ، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا.
بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، تم پر ایمان لے آؤ، تم ایک ایشورواد کو توحید کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت والے بن جاؤ، کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن منو کا بیٹا نہیں مانا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، پانی پہاڑ تک پہنچ گیا اور منو کا پتر منو کے آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ یہ واقعہ جو منس مرتی میں لکھا ہے، یہی واقعہ قرآن کریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہ نوح علیہ السلام نے لمبی مدت تک اپنی قوم کو تبلیغ دی، دعوت دی، اور جب قوم کے لوگ نہیں مانے تو حضرت نوح نے دعا کر دی، یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے، سب کو برباد کر دے۔ اگر ایک کافر کے گھر کو باقی چھوڑ دیا تو اس سے فاسق اور فاجر اولاد ہی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے تو اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی بارش ہوئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک پہاڑ پکڑ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، میری کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وہ اپنے کفر پر اڑا رہا اور بالآخر پانی پہاڑ تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ود، سوا، یغوث، یعوق، النصر جو قوم نوح کے اندر بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے، وہ صالحین نیک لوگ مانے جاتے تھے، سب سے پہلے قوم نوح کے انتقال کے بعد ان کی مورتیاں بنائی گئی اور قوم نوح نے ان کی پوجا کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان سے مانگنا، ان سے منتیں کرنا اور سماجت کرنا شروع کر دیا۔ مورتی پوجا کی استھاپنا وہاں سے ہوئی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائی اپنے آپ کو منو سے جوڑتے ہیں، یعنی پراچین دھرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی آتا یہی دین میں نے نوح کو دے کر بھیجا۔ ہم بتا نہیں پائے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہ یہ تو منو کا دھرم ہے۔ منو بھی اسی دین کو، اسی دھرم کو لے کر آئے۔ کرشن جی اور رام چندر جی بھی اسی مذہب کو لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا کہ صرف نوح ہی نہیں، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين۔ ہم نے یہ دین دے کر نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا اور نوح کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نے ابراہیم کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا، موسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا تھا، عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ، یہ بات ہم نہیں سمجھا پائے اور اسی لیے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ورنہ ایشور یہ دھرم ایک ہی ہے اور وہ اسلام۔ الگ بات ہے کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم سناتنی ہیں، کہو اپنے آپ کو سناتنی، لیکن مول شکشاؤں کو تو دیکھو، مول تعلیمات جو ان کو تو دیکھو، جو شکشائیں جو تعلیمات آپ کے سناتن دھرم میں ہے وہ اسلام سے مل رہی ہے۔ کلمہ سب کا ایک، ہر زمانے میں یہ کلمہ پڑھا جاتا رہا۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ۔
موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا، کبھی نہیں۔ یہ اتنا اسپشٹ کلمہ ہے، منتر ہے کہ بڑے سے بڑا ہندو پنڈت بھی جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ کلمہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے، اور انتہی کے جملے سے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے جیسے میں مرتے وقت یہ منتر پڑھ رہا ہوں تم بھی مرنے سے پہلے یہ منتر پڑھ لینا۔ اور انتہی کے یہ جملے آج اتھر و وید میں موجود ہیں، وہ یہ جملے سکھلا کر جاتا ہے کہ تم بھی مرنے سے پہلے یہ کلمہ یہ جملے یہ منتر پڑھ لینا لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ محمد۔ میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ یقیناً جو شخص کفر اور شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور اسلام لانا چاہے تو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام لائے گا، اس کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ یہی بات تو محمد رسول اللہ نے بھی کہی ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام لے آؤ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی تم نے گناہ کیے وہ سارے کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، وہ سارے کے سارے گناہ تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ اسلام لاؤ صدق دل سے اور سچے دل سے، یہی تو وہ کلمہ ہے جو ہندو بھائی میں سکھلاتے ہیں۔ ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ہر تقریر میں توحید جب بھی لوگ بیان کریں گے اور ہندو دھرم پر جب بولیں گے تو اس پر یہ منتر ہر آدمی پڑھے گا جو بھی ہو، جیسے لا الہ الا اللہ اسلام کی مین بنیاد ہے، اسی طریقے سے ہندو دھرم کے اندر یہ برہم سوتر مین مول منتر ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن۔ اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، اس ورلڈ کا ماسٹر ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس برہان کا برہما اور اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، ماسٹر آف ورلڈ ایک ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہے، جبکہ یہ ناس دوسرا نہیں ہے، نیہ بالکل نہیں ہے، نا نہیں ہے، نہیں ہے، ہنچن ذرا سا بھی نہیں ہے۔ آئے لوگوں دھیان سے سنو، اس ورلڈ کا اس دنیا کا اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے۔ اتنے شاندار زوردار الفاظ ہے ہندو دھرم کے اندر یہ منتر موجود ہے، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو۔ آیت کہتے ہیں اس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں، تمہارا دھرم تو یہ کہہ رہا ہے، تمہارا منتر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس برہان کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، ہم نے بتایا نہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم مسلمانوں کی غلطی ہے کہ ہم نے یہ بتایا نہیں، اور تم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ ارے محمد رسول اللہ کو تم آخری نبی مانتے ہیں، ورنہ یہ دین تو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ کا جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی دین تھا، یہی دین نوح کا تھا، یہی دین منو کا تھا، یہی دین ابراہیم کا تھا، یہی دین موسیٰ کا تھا، یہی دین عیسیٰ کا تھا، یہی دین رام چندر جی لے کر آئے، اور یہی دھرم کی شکشا ہمیں کرشن جی نے بھی دی ہے، کرشن جی نے بھی دی۔ ہم ناکام رہے ہیں، 25 سالے کا تقریباً ہمیں ہو گئی بتاتے بتاتے، لیکن آج ہمیں خبر ناکام ہے، اپنے ہندو بھائیوں کو نہیں بتا پائے کہ یہ دین تمہارا ہے، یہ دھرم تمہارا ہے، اور ہم نے بھی محنتیں نہیں کی، اور آج اس کا نتیجہ یہ جلنا پڑ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔
اتنی نفرت، اتنا زہر گھول دیا گیا ہے آج کہ غیر مسلموں کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ آگے چل کر جب بڑے ہوں گے تو ان کے دلوں سے، ان کے ذہنوں سے کبھی ہماری نفرت نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ بچپن میں جو سکھایا جاتا ہے وہ بڑھاپے تک نقش ہو جاتا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی چیز اپنے معاشرے سے ہٹا کر دیکھ لو آپ، فرض نماز کے بعد امام بہت سی مسجدوں میں آج بھی دعا مانگتا ہے ہاتھ اٹھا کر، مجبور ہے بیچارہ، کیونکہ اگر نہیں مانگے گا تو اس کو مسجد کا متولی مسجد میں رہنے نہیں دے گا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ دعا ہر انسان کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی ہمیں بخار ہے، تم کو ٹی وی ہے، کسی کو کینسر ہے، ہمیں یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے کینسر کی مجھے شفا عطا فرما، آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ مجھے ٹی بی کی بیماری ہے مجھے شفا عطا فرما، کسی کو دعا کرنا ہے کہ اللہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، دین کا رشتہ عطا فرما۔ ہر انسان کا اپنا اپنا الگ معاملہ ہے، آپ نے ساری ذمہ داری اس مسجد کے مولوی پر ڈال دی، اس کی اپنی پریشانی ہے، بیچارہ وہ اپنی پریشانی سے دعا مانگے گا کہ تمہاری پریشانی سے دعا مانگے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اپنی عقل میں لانے والی بات ہے، لیکن آج بھی بہت سی مسجدوں پہ میرے بھائیوں نہیں ہٹا پا رہا ہے، یہ دعا بیچارہ ختم نہیں کر پا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو مسجد کا متولی ہمیں رہنے نہیں دے گا۔ کیوں؟ آج بھی کہتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ؟ آ گئے یہ نئے مولوی پڑھ گئے، ہم باپ دادا کے زمانے سے مسجد میں ایسے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ آگے ختم کرانے کے لیے میرے بھائیوں جو چیز بچپن سے ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ ہٹا کر کے لیے اپنے معاشرے سے اور اپنے سماج سے۔ جن بچوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کی نفرت بھر دی گئی ہے، کل جب یہ بڑے ہوں گے تو آج کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے، کیونکہ ان کے دماغوں میں جو بھرا جا رہا ہے وہ فیوچر کے لیے اور مستقبل کے لیے نہیں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام تمہارا مذہب ہے، اسلام تمہارا مذہب ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمان کرتا ہے اور تمہارے یہاں نہیں کی جاتی ہے؟ کیا یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کیا نہیں پڑھا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے یہ کلمہ۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھم کہتا ہے تو کوئی یکم برہما ناس کنچن کہتا ہے، اس کے بعد دوسرا جز کلمے کا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا واشہد ان محمدا رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کیا جس رسول کو ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں کیا وہ ہماری کتابوں میں اس کا نام نہیں آیا؟ کیا اس کا ذکر موجود نہیں ہے؟ لڑائی کی وجہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں پا رہے۔ محمد نام ہم لیتے ہیں تو یہ تمہاری کتابوں میں، محمد تمہاری کتابوں میں، احمد تمہاری کتابوں میں، نراشن تمہاری کتابوں میں، کلکی اوتار تمہاری کتابوں میں، پھر نفرت کس بات کی؟ محمد نام کہاں آیا؟ شریمد بھاگوت پران میں آئے، اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 18 بالکل ایسے ہی محمد آیا ہے۔ اجیان ہیتو کیرت موہ بھران دھکارم ناشم ودھایم ہپدودیتے ویکا۔ تمہارے پنڈتوں نے ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر ایم ایس سریواستو، ہمارے نہیں ہیں، آپ کے پنڈت سنسکرت میں پی ایچ ڈی کیے ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے پنڈت ہیں، اور ترجمہ کر رہے ہیں کہ محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے، محمد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا، اندھیرے کا ناش ہو جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ آپ ہمیں نفرت کر رہے ہیں،
یہ محمد نام آیا ہے آپ کی بیٹوں میں، محمد بھی آیا ہے. کرے بلے آچار سمجھ بیتا محمد کی خیال محمد کی خیال شش شاخا سمجھ بیتا محمد کی خیال محمد کی مشہور خیاتی ہوگی پورے مصر میں مشہور ہوں گے. اتنی خیال محمد ان کا نام ہوگا پورے مصر میں وکھیات ہوں گے پوری مصر پوری دنیا جانے گی. یہ چلی محمد آپ کی کتابوں میں آیا محمد بھی بتا دیا محمد بھی بتا دیا احمد بھی تمہاری کتابوں میں آیا احمد شخص دنیا میں آئے گا انسان احمد شکری میں سب سے پہلے اپنا وطن اپنا شہر چھوڑے گا اور دوسرے شہر میں جائے گا یعنی مکہ سے مدینے کی طرف جانے کا اشارہ ہے. جب وہاں کے باشندے اس کو رہنے پر مجبور کر دیں گے جب اس کو مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے تو سب سے پہلے وہ اپنے شہر کو چھوڑنے کی قربانی دے گا. احمد تو شکری میں احمد نے سب سے پہلے اپنا وطن اپنا گھر چھوڑنے کی قربانی دی اور ایشور سے کہا ہم سور اے پربھو ایشور اے اللہ مجھے سورج کے سامان بنا دے مجھے سورج کی طرح بنا دے جیسے سورج ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے اسی طریقے سے میرا علم میری جیوتی میری روشنی ساری دنیا کو روشنی دینے لگے یعنی مجھے ساری دنیا کا رسول ساری دنیا کا پیغمبر بنا دے. یہ احمد نام آپ کی کتابوں میں آیا. نرا شخص آپ کی کتابوں میں آیا نر کے معنی آدمی انسان اور شخص ہماری جس کی بہت تعریف کی گئی ہو جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو یعنی محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو یہ نرا شخص آپ کی کتابوں میں آیا. ایدم جناب شروع نرا شخص اس تشریعت نرا شخص آئیں گے جس کی بہت پرشنسا کی جائے گی یعنی محمد آئیں گے. اس تشریعت ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. پورے وشو میں محمد رسول اللہ کے اپنا نام لیا جاتا اتنا تو موسیٰ کا نہیں اتنا تو عیسیٰ کا نہیں اتنا تو نوح کا بھی نام نہیں لیا جاتا اور پورے وشو میں پوری دنیا میں اتنا نام نہ رام چندر جی کا لیا جاتا نہ کشن جی کا لیا جاتا ہے جتنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے. مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر دیکھ لیجئے جب بھی نام لیا جاتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں تو نبی کا نام وضو کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام اذان کے بعد کی دعا میں تو نبی کا نام اتحیات میں تو نبی کا نام درود میں تو نبی کا نام نبی کا اتنا نام لیا جاتا ہے اتنا نام کسی اور کا لیا ہی نہیں جاتا. پورے مصر میں ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. آپ کی کتابوں میں کلکی کا شبد بھی موجود ہے. کلکی کا مطلب کالا کو سیاہی میں دھونے والا پاپ کو مٹانے والا کلکی کا چھوٹا کلنک کو دھونے والا کال سیاہی میں دھونے والا گناہوں کو مٹانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی بھی آپ کی کتابوں میں کہا گیا محمد کو کلکی کہا گیا ہے. تتھستو شمبھل گرام سوت سواریوں جا کر منگلا چار بہولا پاپتا بھی بڑی بچتا. کل کی اولاد جب اس دھرتی پر آئیں گے کل کی اولاد جب اس دھرتی پر اتریں گے ان کا نام کل کی ہوگا ارتھات سیاہی کا دھونے والا محمد رسول اللہ کا نام محمد اور آپ کو شفیع المذنبین بھی کہا جاتا ہے یعنی گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا. آپ کو ماہی بھی کہا جاتا ہے آپ کا نام ماہی بھی بتایا گیا حدیث میں. ماہی کا مطلب گناہوں کو مٹانے والا. اللہ کے نبی نے ایسے ایسے نیک عمل بتائے کہ ان نیک عمل کو آپ کریں گے تو کرتے جائیے اور آپ کے گناہ مٹتے جائیں گے. آپ یہ کام کرتے جائیے گناہ مٹتے جائیں گے. اسی کو کل کی کہا گیا ہے.
کل کی اس دنیا میں آئے گا، یعنی گناہوں کو مٹانے والا اس دنیا میں آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم وضو بناتے ہو، جب ہاتھ دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ دھل جاتے ہیں، جب تم کلّا کرتے ہو تو زبان سے جو گناہ تم نے کیے وہ دھل جاتے ہیں، جب تم چہرہ دھلتے ہو تو چہرے سے آنکھ سے تم نے گناہ کیے وہ تمہارے مٹ جاتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہو تو ہاتھ سے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب تم پیر دھلتے ہو تو پیروں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے گناہ مٹانے کے ضابطے اصول بتائے کہ یہ کام کرو گے تو تم یہ گناہ مٹیں گے۔ نماز بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، تو کل کی کا نام بھی جو بھی آیا ہے گناہوں کو مٹانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کو مٹانے والے۔ کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے؟ ضرورت ہے اس طریقے کے پروگرام کرانے کی کہ جس سے بتایا جائے کہ دھرم کبھی کسی کو لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا ہے۔ جس مذہب کو تم ہمیں محمد رسول اللہ کا مذہب سے جوڑ کر اور تانا مارتے ہو کہتے ہو کہ نیا دین، ہم نئے دین کو نہیں مانتے، یہ بہت پرانا دین ہے۔ جب بگڑ گیا اور لوگوں نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اصلی شکل سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ وہی دین لوگوں کو دیجئے جو اوریجنل دین تھا نوح کا، جو اوریجنل دین تھا ابراہیم کا، جو اوریجنل دین دیا تھا موسیٰ نے، اور جو اوریجنل دین دیا تھا عیسیٰ نے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہی دین دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا God is only one، اللہ صرف ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا There is no God but God is only one without second، کوئی خدا نہیں ہے، صرف خدا ایک ہے، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ اکیلا معبود ہے، وحدہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ یہ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں سے اگر نفرت ہے نبی، دونوں چیزیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب نفرت، ہم سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ تم رام نامی کا جلوس سڑکوں پہ نکالے گا، تمہارے کاوڑیے خوب نکلیں گے، تم سڑکوں پر خوب ہولی کھیلو گے، لیکن ہماری 15 اور 20 منٹ کی نماز آپ سڑکوں پر نہیں ہوگی۔ نماز سے اتنی نفرت کیوں؟ 15-20 منٹ میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ پہلی بات تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، نماز سڑکوں پر ہو یہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، لوگ رہ گئے، آپ تو دوسری جماعت کر لیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف ایک دھرم پر روکو۔ مسئلہ اس بات کا ہے، ہمارے سڑکوں کو دیکھ لو، دلی کے اندر ہر سنڈے کے دن کتنا بڑا لنگر لگاتے ہیں، رکشے والا بھی کھاتا ہے، کوئی بھی ہے، اور پورا چاندنی چوک کو جام کر اس کو روک لگا دی جاتی ہے اور راستے بدل دیے جاتے ہیں، اور وہ سڑک کو سب کو بھنڈارا کھلاتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہر منڈل کو جو بھنڈارا سڑک پہ کھلاتے ہو، کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک مذہب کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ اگر نماز سے نفرت ہے تو نماز تو تمہارے مذہب کے اندر ہے، کیوں نفرت ہے نماز سے؟ کیا کرشن جی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور نہیں پڑھتے تھے تو پھر شریمد بھاگوت گیتا کے 10ویں ادھیائے کا 6ٹھے ادھیائے کا یہ 10واں منتر کیا کہتا ہے؟ 6ٹھے ادھیائے کا 10واں منتر یوگی چیت ستت ماتانم رہاسستی تھا ایک آگی چٹات مندرہ شیر پر گرہ۔ پوری نماز ہے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو، یوگی چیت ستت ماتانم، صرف کھڑے نہ رہو، عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کی
کا योग یہ ہے. اللہ اکبر. کھڑے ہیں, اللہ اکبر. رکوع میں کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں. تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے, رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ ہو کے فوراً سجدے میں پہنچ جاتا ہے. جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں. جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے, انگلیاں کھلی ہوں گی, گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے, تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوگی. آپ کا بلڈ سرکولیشن کرے گا, دماغ تک پہنچے گا, اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہے یہ بیماری آتی ہے ختم ہوگی. لیکن آپ کو تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا. 3 بار نہیں, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم نہیں, آپ کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑے گا. ایسے رکوع کرتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے, اتنی دیر میں آپ کے رگوں کی کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا. اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ, سبحان اللہ. یہ کوے کی چونچے مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا. یہ بلڈ سرکولیشن, یہ ایکسرسائز ہے. اس کے بعد یہ پھر سجدے میں جائیے, دونوں پیر آپ کے اس طرح سے مڑے ہوئے ہوں. کیسے؟ مان لیجیے ادھر آپ نے کہا کہ نماز پڑھنا قبلہ ادھر ہے, تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں. یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک, سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجیے. اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں, تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا. امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو, ایسے آدمی کو برین ہیمریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بلڈ اس کے دماغ تک پہنچ جائے. نماز کے وقت ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا, لیکن اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, وہ سپیڈ نہیں ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری سپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک رگ اور ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے, وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن. ایسے آدمی کو کبھی برین ہیمریج کی بیماری نہیں, دماغ کی نس. لیکن سجدہ وہ سجدہ نہیں جو ابھی لوگوں کی طرح بتایا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان اللہ اللہ اللہ. یہ کوئی نماز ہے؟ نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, سجدے میں اتنی دیر لے جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے. اب سوچیے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے. سمع اللہ لمن حمدہ, کھڑے ہیں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے, اور اس کے بعد سجدے میں جایا کرتے تھے. حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا, کہیں بھول تو نہیں گئے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا.
اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر رہے، یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے کہیں امام سو تو نہیں گیا، یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مجھے کھانستے لگتے پیچھے، مطلب یہ بتانے کے لیے ایک امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پہلے ایسا نہیں کرتے، ہماری نماز ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا؟ جو میں سر پر سجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر پر سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، چار سجدے پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ سمع اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بڑا احسان کر دیا اللہ کا۔ ارے کم سے کم نماز کو اچھی کیجیے، بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا یہ نہیں اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو اللہم باعث بینی وبین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی وبین خطایایا اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعثت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے تو کیسے کرتے؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے، ایسے دعا مانگتے ہو نہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی اکلی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے خاندان کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے نا اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے کرتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایسے پڑھے مانی ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر کوئی انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب و غصہ نازل ہوا۔ ایسی دعا مانگی جاتی ہے، اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیے، الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیسے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم میں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگیے اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا اے ہمارے اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے، ایسے دے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تیری ذات برکت ہے، تو پاک ہے تیری حمد رسالت، اللہ مجھے بخش دے، تو آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مانگنے والا انداز ہو۔ اللہم اغفر لی، کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے گا، اللہ کے نام دے، اللہ کے نام دے، اللہ نام تو ہے وہی فقیر، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے،
صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا، جب عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ قبول پسیجے گا اور آپ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے۔ جی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے جرجیس کیا مانگے گا، اللہ کو جانتا ہے یہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو۔ کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی، جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو مجھ سے مانگ۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی کہتا ہے مانگو۔ اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم، اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، اللہ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے۔ مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، سے نہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی، ایسے نہیں، یہی تو دعا ہے، یہی تو تم دعا مانگو گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اطمینان سے پڑھیے۔ اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑے اطمینان سے مانگو، اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت۔ رو کے مانگو، اللہ رب العالمین سے تم پکار رہے ہو، یہ دعا ہی تو ہے، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اب لگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہے ہو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیں، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اے اللہ میری عبادت اس لائق نہیں جو مجھے بخشا سکے، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشا سکے، انک انت الغفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت
زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے لیے؟ یہ دعا مانگی اور اس طریقے سے دعا مانگی. اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعتم والمغرم. اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز میں اس دعا کو آپ نے اپنی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے. ہم اور آپ دھیرے دھیرے جب گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے, کوئی 5 سال, کوئی 1 سال, کوئی 2 سال. ابھی سال جرجی صاحب کی زندگی رہی تو محبت پر میں بول رہا ہوگا, لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے. اور اگر جرجی صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پر میں پروگرام ہوا اور 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنے لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے. وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے, ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو. صرف اللہ نے کی ظلم تو نفسی ہے تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی, لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں. سلام لینے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہ کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے, کیونکہ عذاب قبر کا حق ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کھیت میں نظر لے جائیے, اندھیرا ہی اندھیرا. اب تھوڑی دیر کے لیے قبرستان کے بارے میں سوچیے. آپ نہیں ہے لیکن آپ کے ماں باپ دفن ہیں, آپ کے دادا پردادا دفن ہیں, اور یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اسی جگہ پر وہی 2 گز زمین کے مالک ہے. بس جس گھر میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس کے مالک نہیں ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہی ہماری اولاد لے گی, پھر لڑے گی, جھگڑے گی, چلے گی, لیکن وہ 2 گز زمین ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. وہی اسی کے ہم مالک ہیں. مرنے کے بعد بھی آپ اسی جگہ پہ سوچئے جس کے آپ کے مالک ہیں اس سے ہم پہ, جس کے مالک ہیں اس سے ہم دور ہیں. تصور کریں جب قبرستان جایا کرے یا آپ کا گزر قبرستان پر ہوا کرے اور قبروں کی طرف ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو, رب کی موت کو یاد کر لیا کرو, اور موقع لگے تو اس قبرستان میں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جایا کرو اور کم سے کم یہ دعا کر لیا کرو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ قبرستان کا دعا بھی کر لیا کرو. تمہارا ایک دعا کرنے سے قبرستان کے مردوں پر, قبرستان کے مفعول لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں, کیونکہ اس وقت قبر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمہاری اور ہماری دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں, بڑے محتاج ہیں. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے آج میرا درجہ بلند کیوں کیا جا رہا ہے, آج میرے درجے میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے, آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کا موقع بھیجا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تیرے درجے کو بلند کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہے, وہی اپنی زبان میں دعا کرتا اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بخش دے. ارے صاف صاف قبر پر جاؤ اور دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر, اللہم اغفر لہ
وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. یہ دعا مانگو اپنے باپ کی قبر پر. اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی وہ دعا مانگو. اللہ کے رسول نے یہ دعائیں بتائی ہیں, یہ دعا مانگا کرو. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے. ورحمہ اللہ میرے باپ پر رحم فرما. وعافہ واعف عنہ اے اللہ ان سے گزر فرما. واکرم نزلہ اور ان کی بہترین مہمان نوازی کر. ووسع مدخلہ اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے باپ کے گناہوں کو دھل دے پانی سے. والثلج والبرد برف سے اور اولوں سے. ونقه من الخطايا اور میرے ماں باپ کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دے. ونقه من الخطايا کے گناہوں کو مٹا دے. كما نقيت الثوب الابيض من الدنس جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے صابن لگانے سے یا دھونے کی بھٹی میں ڈالنے سے جیسے کپڑے کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے ایسے ہی میرے ماں باپ کے گناہوں کو مٹا دے. یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کی قبر پر. تو اس طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے. نماز سے نفرت کرتے ہو, نماز آپ کی کتابوں میں سجدہ سجدہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ سے نفرت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام ساری کائنات کے لوگوں کا دین ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ دین ہمیں ملا ہے. اور مسلمانوں صاف اور برا مت مانیے گا. آج مولانا جرجیز جیسے لوگوں کو آپ کے پاس آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے. 20-25 سال ہو گئی آج تک ہم مولانا لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں جبکہ آپ دوسروں کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں. ہم آپ کو سمجھائیں گے مسلمان ہو آپ غیر مسلموں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنو تم ایک بہترین جماعت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس مسلمانوں تم ایک بہترین جماعت ہو اس لیے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے, تمہیں دوسروں کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم دوسروں کے لیے آئے ہیں. ہم ہندو بھائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, مجوسیوں کے لیے آئے ہیں. امت مسلمہ کا ایک فرد دوسروں کے لیے پیدا ہوا ہے. جو قوم دوسروں کے لیے پیدا ہوئی تھی آج وہی محتاج ہو رہی ہے. آج اسی کو سمجھانا پڑ رہا ہے, آج اسی کو پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے, آج اسی کو دماغ روز بلانا پڑ رہا ہے. اس سے زیادہ میرے بھائیوں آج ہمارے رونے کے دنوں کیا ہو سکتے ہیں اور افسوس کے دنوں کیا ہو سکتے ہیں. اسلام جس کی خوبیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف دوڑتے تھے آج دور ہے. ہمارے حالات دیکھ کر آج دور ہے. ہماری کنڈیشن دیکھ کر آج ہم سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں. کل تک چپ چپ بجتی ہوئی بینڈ اور باجے کے ساتھ بارات آیا کرتی تھی اور ہماری مسجدوں میں نماز ہوا کرتی تھی تو غیر مسلم بھائی دور سے اپنی بارات کے باجے بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اگر ہم بینڈ باجے کے ساتھ بجتی ہوئی بارات لے جائیں گے تو ان مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. کل تک وہ بینڈ باجے بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد سے گزر جایا کرتے تھے اور کافی دور جانے کے بعد وہ بینڈ باجے بجایا کرتے تھے. لیکن آج تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ تمہاری نمازیں ہو رہی ہے اور مسجد کے باہر اللہ ہو رہا ہے. کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کیونکہ آزان کے وقت ہمارے موبائل پر نہیں ہوتے ہیں. آزان کے وقت ہماری اور ہماری بیویاں اور بیٹیاں اپنے گھروں میں ٹی وی چلاتی ہوئی آج ڈرامے اور ناٹک دیکھ رہی ہے. جب ہم نے اللہ کی آواز کی کوئی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی آج غیر مسلموں کی نظر میں گرا دیا ہے, ان کے دلوں سے ہمارا روح اللہ تعالیٰ نکال دیا ہے اور آج ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمارا روح
نکال دیا. کیوں نہیں نکالے؟ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں اس طریقے سے رچ گئی اور پھنس گئی. اتنے برے حالات، اتنی بری کنڈیشن، لیکن ہمیں آج بھی اپنی پڑی ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس دروازے پر بیٹھے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی علم نہیں ہے. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. کیا پلاننگ اور کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ اس سے واقف نہیں ہیں. میرے بھائیو، بہت کچھ ہے دل کے اندر کہ اگل دو، لیکن آپ لوگ جب چینل والے کو بند نہیں کرا سکتے اس لیے بولنا مناسب نہیں سمجھتا. کیونکہ ان لوگوں نے جتنا مس یوز کیا ہے مولویوں کی تقریروں کا. دیکھ لیجیے مولانا عبدالغفار صاحب کے بارے میں انڈیا ٹی وی چلانا شروع کر دیا جو کل میرے بارے میں چلایا صرف انہی لوگوں کو بدماشی کی وجہ سے. لیکن ہر جلسے میں بار بار منع کیا گیا لیکن پھر بھی آپ یہی بول رہے ہیں. اس لیے مولوی بھی اپنے دل کی بات کہہ نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی باپ کی اولاد ہے. نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندے سے دیکھے. آپ کہاں کھڑے ہیں آپ معلوم ہے؟ کیا کیا منصوبے ہو رہے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے. جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ گئی اور بس گئی، کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور غور کرو، ہمارے زوال کی بستی کا سبب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ دو چیزیں تمہیں ہلاک کر دیں گی اور دنیا کی دوسری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی. آج دیکھ لیجیے ہمارے بھائی ہمارے اوپر پل پڑے. کیوں پل پڑے؟ کیوں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العجلۃ علی قصتها. ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کی اوپر، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں دیکھ لو، ایران میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، دمشق میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، لبنان میں دیکھ لو، اردن جزائر میں دیکھ لو، اور سب سے زیادہ فلسطین میں. کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا کیسے پہن کر گوارا کر لیا اپنے جسم سے. اور کیسے پہن اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ، کیسے پہننا گوارا کر لیا. کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑھے ہوئے ہے، اب آئے نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا ہاں ہم بموں کے سائے میں پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے. میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو. قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی. کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہے؟
کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیزیں تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا کا وعدہ کر لیے؟ کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر گھر کا نیا سوٹ پہنانا کا وعدہ کر لیا؟ اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کی دودھ کی زمین کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں، اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ ہی پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا وَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سننا تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیسے تم نے 100 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ میں ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ اور تمہیں فلسطین کے نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے وہ غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے وہ مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین ٹھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکات کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا مسئلہ کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں بھی دروازے پر بھر بھیک نہ مانگے؟ ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھا کے پیتے رہے اور ایک دن بھی باہر نہ نکلے۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں معاف نہیں کیے جاتے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں، یہ کہ قطرے کا حساب ہوگا۔ اتنی بری طرح وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ تم یہ کپڑے دھوتے ہو، ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں۔ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے، وہ دردناک چہرہ کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک یہاں تک کا چڑھا رکھا ہے لے کر وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا، اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک کھڑے کے اندر دفن کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکے؟ میں چاہتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم، لیکن رہے جرم
پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوا، اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی، پیٹ میں باندھ کر مارا گیا، کھنجر دھوکے گئے، ڈنڈے برسائے گئے، ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا، اس کے بارے میں ایک آواز نہیں۔ اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار، میرے بھائیوں ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کون ہے؟ ان کو دھرم کے پجاری کون ہے؟ یہ لاشوں کے سوداگر، انہوں نے دھرم کا لبادہ ہوا ہے، دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اندر سے یہ گنڈے تھے، ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے سیکھو، من قتل نفسا فكأنما قتل نفسا بغير نفس او فساد فكأنما قتل الناس جميعا۔ دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پارسی ہو مجوسی ہو، بدھسٹ ہو جینی ہو، کوئی بھی، اگر کسی نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر کسی غلطی کی اور بغیر کسی خطا کے، ایسے ہی اسے مار دیا اس بیچارے کو، تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے، وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے۔ ایک انسان کا قتل وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کا ہے۔ یہ احترام انسانیت اسلام کے اندر، یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام میں یہ درس دیتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو۔ اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرتبہ کیا ہے۔ انسانیت سیکھ لو تو آؤ انسانیت کا ایک مرتبہ میں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، جنگلوں میں بکریاں چلا رہی تھی، اور وہیں پر کسی بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا معاشرہ ہو جاتا ہے، آنکھیں لگتے ہیں، اور کسی پہاڑی کے کنارے جا کر جنگل ہی میں اس چرواہے میں بکریاں چرانے والے اور بکریاں چرانے والی اس عورت دونوں میں معاشرہ ہو جاتا ہے، اور پہاڑی کے کنارے جا کر ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے۔ وہ عورت اس کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی کون ہے، بس جنگل میں آنکھیں لڑی اور دونوں کے جذبات بھر کے، اور دونوں نے پہاڑی کے کنارے وادی میں ایک کھائی کے اندر زنا کر لیا۔ لیکن جب وہ عورت بکریاں چلا کر گھر آئی تو رات کو سو نہ سکی، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی کربٹیں بدل رہی ہے کہ اللہ یہ میں نے کیا کر رہا تھا، اللہ یہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا۔ کچھ دن تک بولی گئی، سوچتی رہی کہ میں کیا کروں گا، کیا کروں گا، کیا کروں گا، لیکن جب اس کا پیریڈ بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار رہ گئی، یعنی پہاڑی کے کنارے جو مجھ سے زنا ہوا تھا اس چرواہے کا بچہ میرے پیٹ میں رہ گیا۔ جب 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو پیریڈ نہیں ہوا اور اس کو وامٹنگ شروع ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ لیکن اللہ کا خوف اس عورت کو کھایا جا رہا تھا، اللہ کا ڈر اس عورت کو کھایا جا رہا تھا، تو عورت شکایت لے کر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں۔ آپ نے کہا ایسا کون سا جرم کیا کہ تمہارے اوپر حد نافذ کیا ہے؟ کہنے لگی انی حبلہ من الزنا،
میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کے منہ کو سونگو تو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے نشے میں نہیں بولے. پھر آپ نے اس سے وضاحت پوچھی کیا ریل میں زنا ہوا ہے حقیقت میں زنا ہوا ہے تم زنا جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اقرار کیا. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس کی سزا معلوم ہے؟ جی جی. کیا کہا میں شادی شدہ ہوں میرا شوہر کئی مہینے سے نہیں تھا اس لیے جوانی کے جذبات میں بہہ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مجھے معلوم ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا زنا بھی اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے. اچھا اچھا جب تمہیں معلوم ہی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے ایسا حاضر ہو جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ سینے کے برابر زمین میں گاڑو عورت ہے اور پتھروں سے اس کو سر پر اتنے مارو پتھروں کو اتنا اس کے سر پر مارو کہ یہ عورت کی جان چلی جائے نکل جائے روح کب سے ان سے پرواز کر جائے. صحابہ لے کے جانے لگے اور جب جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑا کھینچا چل جیسے وہ تھوڑی دور گئی صحابہ نے کہا جلدی چلی. اس نے کہا اے نبی کے ساتھیوں میں جلدی نہیں چل سکتی میرے پیٹ میں حمل ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے. یہی زنا کی پیداوار ہے کہنے لگی چلی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ اس عورت کو لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی اس عورت کی داستان تو سنو اس نے پوری بات نہیں بتائی. کیا کہا کہ جب میں نے اس سے کہا جلدی چلو تو یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ جلدی نہیں چل سکتی اس لیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے میرے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے زنا کی پیداوار ہے اسی آدمی نے جس نے زنا کیا ہے اس کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا. آپ نے کہا تو پھر غلطی تیری ہے تجھے سزا ملنی چاہیے تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیوں مارا جائے اس کی کیا غلطی ہے بیچارے. انسانیت دیکھ رہے ہیں آپ ایک ناجائز بچہ لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تم مر جاؤ گے تو بچہ بھی مر جائے گا. نہیں ابھی پیٹ میں تیرے بچہ ہے اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جائے گا. جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب کہنے لگے اللہ کے رسول ابھی تو 7 مہینے لگ جائیں گے. کا 7 مہینے کی ماں نہیں ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. چھوڑ دیا جیل میں نہیں رکھا کہ بھاگ جائے گا. کیوں جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ کہاں جائے گا. میری عدالت سے بھاگ جائے گی کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ سزا پائے گا. میرا کیا ہے اس کو بھی کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی. وہ عورت بھی کہیں نہیں بھاگی وہی رہی اپنے گھر میں کھاتی رہی پیتی رہی نماز پڑھتی رہی توبہ کرتی رہی گڑگڑاتی رہی اور 7 مہینے اور رہنے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ بچے کو لے کر چلنے پھرنے لگی تو آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ بچے آپ نے کہا وہ بچہ پیدا ہو گیا. صحابہ جاؤ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار بچہ رونے لگے. اس نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آخری بار دودھ پلا دیتی ہے. آپ نے دے دی. اس عورت اور اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا منہ پھیرا منہ گھمایا جیسے ٹرینوں میں اور بسوں میں جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے ایک طرف گھما لیتی ہے اپنے بچوں کو پستان سے لگا لیتی ہے. اس عورت نے بھی چہرہ گھمایا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بچے کو پستان سے لگایا. بچے نے دودھ پیا اتنا پیا کہ دودھ اس کے ہونٹوں پر دودھ اس کے منہ پر آ گیا اور ہنسنے لگا. اللہ کے رسول کو اس نے وہ بچہ بھی دیا. نبی اکرم اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں. ناجائز بچہ اس بچے کا اصلی باپ کا پتہ نہیں
لیکن اللہ کے رسول لے رہے گود میں کیوں اس بچے کا کیا پوچھا؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر مار کر لگا ہوا دودھ دیکھا، یہ عورت جا رہی ہے سزا بھگتنے کے لیے، اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں بی بی اس نے چہرہ بنایا، یا رسول اللہ، فرمایا اس بچے کی رضا بھی تیری پستان میں موجود ہے، محمد کسی بچے کا حق نہیں مار سکتا، یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے، اس بچے کو پکڑ دودھ پلا، اور جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا دیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر بیچ میں مر گئی تو جہنم میں جاؤں گا، کہا نہیں تیری نیت تو اچھی ہے، اللہ نیت کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے، جا جب دودھ روٹی کو کھانے لگے دودھ چھوڑ دیتا، بچے کو اس نے دودھ پلایا، اور جب بچہ روٹی کھانے لگا، روٹی دانتوں سے توڑنے لگا، تب وہ لے کر آئی، اے اللہ کے رسول دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے، جب آپ دیکھے گا کہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، تب اس عورت کے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا، اس بچے کی پرورش تم کرو، اس بچے کو تم پالو، اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اے عورت اب محمد رسول اللہ کی عدالت میں تجھے اور زیادہ مہلت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنی گنجائش دے سکتا تھا اتنی دے دی، جتنی مہلت میرے ہاتھ کی تھی وہ میں دے چکا ہوں، اب شریعت محمدی میں تیرے لیے کوئی مہلت باقی نہیں ہے، اے میرے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو جا کر سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ اس عورت کو جنگل میں لے جایا گیا، اس عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا گیا، اور سارے صحابہ نے پتھر اٹھا لیے، پہلا پتھر خالد بن ولید نے اس عورت کے سر پہ مارا، اس کا سر پہلے پتھر میں پھٹ گیا، اس کے خون کا فوارہ نکلا اور خون کی چھینٹیں خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آئی، خالد بن ولید نے دیکھا کہ اس کے خون نے میرے کپڑے خراب کر دیے، تو اس کو گالی دے دی کم وقت تیرا ستیاناش جائے، ملعون زانیہ بدچلن، تیرے خون نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے، تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے۔ یہ الفاظ صحابہ نے سن لیے اور اللہ کے رسول کو بتائے، عورت تو اس دنیا سے چلی گئی، عورت تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پتھر کھا کھا کر اس نے تو اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا کہ خالد بن ولید نے یہ جملے کیوں بولے، وہ تو بیچاری مجبور تھی، وہ تو ہاتھ اس کے گڑے ہوئے تھے، سینے تک زمین میں گاڑ دی گئی، پتھر خالد نے مارا، اس کا سر پھٹا، اب خون کے چھینٹے نکلے کپڑوں پہ آئے، تو اس عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا، وہ تو زمین میں گڑی ہوئی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ خالد بن ولید سے بات کرنا بند کر دیا، خالد بن ولید نے تیسری یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور میں مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہماری غلطی تو بتائیے، ہم سے ناراض کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دی، اس سے محمد کو بہت تکلیف ہوئی، کہا اللہ کے نبی میں نے جب پتھر مارا مارا کے خون کا چھینٹا نکلا، اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے، وہ بدچلن عورت تھی، آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی، اے خالد وہ عورت زانیہ نہیں تھی، اس کا شوہر کئی مہینوں سے نہیں تھا گھر میں، اس لیے جنگل میں وہ بکریاں چرانے گئی اور جذبات میں آ کر اس سے ایک بار غلطی ہو گئی، ایک بار غلطی کو عادت نہیں کہا جائے گا، ایک بار ہو جانے والے زنا کو اور بدچلنی کا الزام نہیں لگایا جائے گا، وہ بچہ نہیں تھی، جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی، اس زنا کر بیٹھی، لیکن اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کر پتھر کھا کھا کر مر گئی اور جان دے دی، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اے خالد اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کی 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے، 70 جہنمیوں پر ڈال دیا جائے، تو ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کے 70 جہنمیوں کی بخشش ہو جائے، اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں، اتنی سچی توبہ کی ہے۔
تو اس کو بچے کو کہتے ہو؟ یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسلام جس میں ایک معصوم اور ایک ناجائز اور ایک ایسے بچے کو بھی مرنے نہیں دیا جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا اور جس کے باپ کا نہیں. اسلام اس کا نام ہے جو کسی ایک معصوم بچے کی بھی جان چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی عورت آج بھی اگر زنا سے حاملہ ہو گئی ہو، پریگننٹ ہو گئی ہو، تو آج بھی اسلام اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا. اگر اسلامی حکومت آ جائے تو آج بھی آپ کو سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو جائے. اسلام انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ایک معصوم اور بے گناہ بچے کی جان لینے کو بھی جائز قرار نہیں دیتا. سیکھیں یہ بڑے بڑے حکمراں، یہ ہے اسلام، یہ بناتا ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی انسانیت. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام ملا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں. میرے بھائیوں، 11:30 بج گیا ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی. اسلام کا پیغام لے کر یہاں سے اٹھیے اور میسج دیجیے اور غیروں کو پیغام پہنچائیے کہ اسلام تمہارا بھی دین ہے، یہ اسلام کرسچن اور رام جی کا بھی دین ہے، یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا پیغام اور دین ایک ہی تھا. یہی دین سب کا دین ہے. لہٰذا یہ جب تک میسج نہیں دیں گے تب تک ہم اسی طرح پڑھتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور گناہوں کو بخش دے اور ہمیں اسلام پر مکمل طور پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ مسجد کا تعاون کرنا چاہیں وہ آ کر سکتے ہیں اسٹیج پر. اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جس نے مسجد بنائی، ہم بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. وہ اسٹیج پر لا کر پیسہ لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہو کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم.